اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، جس کے لیے شفیع جان نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کے پی میں انفارمیشن منسٹر۔ شفیع صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو جو آپ نے کال دی ہے 27 ستمبر کی، اس حوالے سے حکومتی رہنما بات چیت کی آفر بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں، لیکن کل جب آپ نے موبلائزیشن شروع کی تو آپ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ حکومت کی جانب سے آپ کے قافلے پہ، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کے قافلے میں جو گاڑی تھی اس پر حملہ کروایا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے شہزاد صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو کل سی ایم آفریدی صاحب اور جن کے نام تھے لسٹ میں وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ دیکھیں، سی ایم آفریدی صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ ایکسیس مانگ رہے تھے عمران خان صاحب تک، کیونکہ ان کے صحت کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی تھی۔ منگل کے روز بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، پھر جمعرات کا کہا گیا، جمعرات کے دن بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور پھر جمعرات کی رات کو سی ایم آفریدی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے ہر چوک سے ہم ڈی چوک بنائیں گے۔ اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ مختلف حصوں میں ملک کے ہر چوک پہ لوگ نکلے ہوئے تھے، لوگوں کے پاس تحریک انصاف کے پرچم تھے اور لوگ احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ میں سی ایم صاحب، شاہد خٹک صاحب، شفقت ایاز صاحب اور کچھ ہماری دیگر رہنما جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے۔ اسلام آباد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بھی احتجاج ریکارڈ ہوگا، جس طرح پورے ملک میں احتجاج ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جب ہم خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے تو 6 جگہوں پہ ہمارے راستے بند کیے گئے۔ جہاں پہ آپ کا آفس ہے شہزاد صاحب، ہم اسی روڈ سے گئے ہیں، یہ روڈ جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کو بند کیا گیا۔ پھر یہاں سے ہم جو ہے دوبارہ مین بلو ایریا کا جو روڈ ہے اس پہ آئے۔ ہم پنڈی کی طرف بھی جانا چاہتے تھے تو ہمیں پنڈی کی طرف نہیں جانے دیا گیا اور ہم وہاں سے یہاں تک آنا چاہتے تھے۔ شفیع صاحب، اس میں کل بہت سارے لوگ پنڈی نہیں جا سکے، اسلام آباد ایکسپریس وے بند کیا ہوا تھا، وہ آپ کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ مائیکا ہیک مونیومنٹ جو ہے وہاں پہ باقاعدہ جشن آزادی کی تقریب تھی، جس میں فیلڈ مارشل تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے اور اس میں نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، تو نہیں لیکن وہ آپ کو روکنے کے لیے تو نہیں کیا گیا تھا۔ سن لیں، اب سن لیں نا شہزاد صاحب، اگر ہمیں روکنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا تو پھر 7 جگہوں پہ بلاکس لگا کے کیوں روڈ بند کیا گیا؟ کیا کل کوئی پابندی تھی کہ اسلام آباد میں کوئی انٹر نہیں ہوگا؟ کیا کل کوئی پابندی تھی کہ کیپٹل میں کسی نے نہیں آنا؟ کیوں پنڈی ایکسپریس وے کی بات کر رہا ہوں میں، اسلام آباد وہ تو اس وجہ سے بند تھا نا۔ 7th ایونیو بھی انہوں نے بند کیا، انہوں نے پشاور موڑ والا راستہ بھی بند کیا۔ جیسے جیسے ہم موو کرتے تھے یہ وہاں پہ بلاک لگا دیتے تھے۔ پھر ہم نے جب واپس مڑے، ہم بلو ایریا کی طرف آئے، سینٹورس کی طرف، تو یہاں سے ہم نے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ اور احتجاج ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے۔ تحریک انصاف کا پرچم تو ویسے بھی اسلام آباد میں کسی سٹال پہ نہیں مل رہا تھا، ہمارے پاس ہی پرچم تھے۔ جو ورکرز کے پاس پرچم تھے انہوں نے، پولیس نے پہلے پرچم کو لے لیا ان سے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے۔ آفریدی صاحب کی گاڑی کے ساتھ لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ ساری فوٹیج اس وقت ایکس پہ بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے۔ جب ہم تمام تر چیزوں کو کمپلیٹ کر کے ڈی چوک پہنچے تو ڈی چوک پہ کچھ پولیس کے اہلکار کھڑے تھے۔ پہلے انہوں نے سی ایم آفریدی صاحب کے گاڑی کو ہٹ کیا۔ ان کے پاس جو ایک سٹک ٹائپ ہوتی ہے اسٹیل کی، اس کو کیا کہتے ہیں مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، پہلے انہوں نے اس سے سی ایم آفریدی صاحب کی گاڑی کو مارا۔ میں اس گاڑی کے چھت پہ کھڑا تھا اور میرے ساتھ شاہد صاحب تھے، آفریدی صاحب گاڑی کے اندر تھے، اور یہ جو دوسری گاڑی تھی آفریدی صاحب کے قافلے کی، یہ دوسرے نمبر پہ تھی۔ اس کو 3 جگہوں سے انہوں نے ہٹ کیا، 2 اس کے شیشے توڑے، اور جو تیسرا ہٹ تھا وہ فرنٹ مرر پہ کیا تھا جو ونڈ سکرین ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پہ بچت ہو گئی۔ باقاعدہ اس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے کہ جن اہلکاروں نے یہ کام کیا۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ جہاں پہ تحریک انصاف کا پرچم لوگوں کو نظر آتا ہے، خاص کر پنجاب میں اور پھر اسلام آباد میں، ہزاروں لوگ اس پرچم کے قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں آفریدی صاحب ہوتے ہیں تو یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ شفیع صاحب، ہم نے کوشش کی طلال چودھری صاحب کا موقف جانے اور ان کو شو پہ بھی ہم انوائٹ کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو چلے ٹھیک ہے، آپ نہیں رابطہ نہیں ہوگا اس واقعے پہ تو بالکل مجھے نہیں پتا کہ جشن آزادی کے کسی ایونٹ میں مصروف ہیں یا کیا ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا جو ہے ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ نہیں شہزاد صاحب، ہم بھی جشن آزادی کی ایونٹس میں مصروف ہیں، ہم بھی اپنے حلقوں میں موجود ہیں، ہم نے بھی صبح سے 4 5 ایونٹس بھی دوبارہ جائیں گے، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں۔ البتہ احسن اقبال صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب پچھلے 2 پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں، دونوں نے کیپٹل ٹاک میں یہ بات کی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں بات چیت ہو، اور انہوں نے احسن اقبال صاحب نے چیف منسٹر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی قیادت سے کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا کہ کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی ہوں، اکانومی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، تو کہتے ہیں کہ آئے مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ بیرسٹر عقیل ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ کل سے جب آغاز ہوگا سیشن کا قومی اسمبلی کے تو معاملات سموتھ ہوتے چلے جائیں گے اور ممکن ہے کہ آپ کال واپس لے لیں۔ تو کیا کوئی انگیج کیا گیا ہے آپ کو یا کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے ابھی تک؟
देखिए इस वक्त तो कोई एंगेजमेंट नहीं है, और कॉल वापस लेने की जहां तक शहजाद साहब बात है, तो वो एक ही सूरत है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपने 27 सितंबर की जगह 27 अगस्त को आना है, हम हर सूरत 27 अगस्त को निकलेंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने 27 अक्टूबर को आना है, तो 27 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने नहीं आना, तो हम नहीं आएंगे। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि हम तो 9 महीने में तो हमने कोई कॉल नहीं दी। 26 नवंबर से तो तहरीक इंसाफ ने कोई तहरीक नहीं चलाई। फिर सख्तियां मजीद क्यों सख्त होती गई? फिर आप पिछला हफ्ता ही देख लें, हम सिर्फ एक्सेस मांग रहे हैं, और हम ये यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हम जानना चाहते हैं, आप किसी डॉक्टर को, किसी बहन को, किसी वर्कर को, किसी रहनुमा को, किसी वकील को जाने दें। वो जो बाहर आएगा तो कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन हुकूमत अपनी जिद, अना और हर दर्मी पे ठहरी हुई है। इस माहौल में कैसे बातचीत होगी? इस वक्त कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। हम अपनी 27 की तैयारी कर रहे हैं, हम बनू जा रहे लेकिन हैं। अगर कल अगर बनू में आपको हम कौमी असेंबली में जब पीर को सेशन होता है, आपसे नून लीग आके बात करती है, वजीर आजम बात करते हैं, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल करेंगे और जल्द हो जाएगा, तो फिर आप इंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मैंने एक ही सूरत बता दी है, एंगेजमेंट की एक ही सूरत है, और एक ही इस कॉल को वापस लेने की सूरत है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, वो जो अहकाम जारी करेंगे हम मनोन उसको तस्लीम करेंगे।